سفر کا مہینہ شروع ہو گیا اور مسلمانوں کے اسلامی سال کے دوسرے مہینے کی ابتدا ہوئی، تو جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا آل عرب سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے۔ تاریخ والا لکھتا ہے اس وجہ سے حرمت کے وہ 3 مہینے جن میں جنگ سے منع کیا گیا وہ ختم ہوتے، سفر شروع ہوتا، وہ لوگ جنگجو تھے، تلواریں اٹھاتے، نیزے اٹھاتے اور جنگ کے لیے نکل پڑتے۔ اب عورتیں بیوہ ہو جاتی، بچے یتیم ہو جاتے، مکان گھر علاقے اجڑ جاتے، تو آل عرب نے نظریہ بنا لیا یہ سفر کا مہینہ منحوس ترین مہینہ ہے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماہ سفر میں کوئی بیماری کوئی بھوت نازل نہیں کیا گیا، یعنی مسلمان کو بتایا گیا دنوں کے ساتھ، مہینوں کے ساتھ، سالوں کے ساتھ، زمانے کے ساتھ نحوست کو معلق نہیں کرنا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے میری امت کی کثرت بتائی، میں نے اپنی امت کو بڑی کثرت کے ساتھ دیکھا، تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اس امت میں سے 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے وہ لوگ ہوں گے جو فعل کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ فعل کسی کہتے ہیں؟ جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے محرم شروع ہو گیا تو غم کا مہینہ ہے، سفر شروع ہو گیا تو نحوست کا مہینہ ہے، فلاں ستارہ ابھرا تو موت کے دن شروع ہو گئے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی لکھی ہوئی باتوں کے علاوہ دنیا کی ان چیزوں سے اپنے عقیدے، اپنی قسمت، اپنی قدر کو معلق کریں، یہ لوگ فعل کو لینے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ یہ فعل کا عقیدہ نہیں رکھتے، یہ نحوست کا، یہ غم کا، یہ موت کا وغیرہ، فرمایا یہ لوگ 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور حدیث میں تو یوں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا کے لوگ مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قضاء اور قدر کو لکھ دیا، اب وہ قلم خشک ہو گیا، جو تیری تقدیر میں لکھا ہے تجھے مل کر رہے گا۔ تو ایک مسلمان کو نظریہ دیا کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، زمانے کو منحوس اور برا کہنا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر جب یہ سفر کا مہینہ